الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله واللہ علیم حکیم۔ انما بس بات یہ ہے، الصدقات جو صدقات ہیں یعنی واجب صدقات، زکوٰۃ ہے، فطرانہ ہے، فدیہ ہے، کفارہ ہے، اس طرح للفقراء یہ فقیروں کے لیے ہیں، والمساکین اور مساکین کے لیے ہیں، مسکین لوگوں کے لیے ہیں۔ فقیر یعنی جن فقر کمر کے ٹوٹنے کو کہتے ہیں، یعنی جن کا معاشی بوجھ بہت زیادہ ہو جائے اور وہ اپنا بوجھ معاشی طور پر اٹھا نہ پا رہے ہوں تو وہ فقیر کہلاتے ہیں۔ اور مسکین جو ہے سین کاف نون ساکنہ یسکنو سے ہے، یعنی جس کے ذرائع معاش ٹھہر گئے ہوں، ساکن ہو گئے ہوں، بے روزگار ہو گیا ہو وغیرہ، تو وہ مسکین کہلاتا ہے۔ تو بہرحال اس میں اور بھی چیزیں شامل کر لی جاتی ہیں، تو دونوں قسم۔ تو یہ جو زکوٰۃ کے جو مصارف ہیں، زکوٰۃ وغیرہ صدقات واجبہ کے، تو ان میں سب سے پہلے فقیر اور پھر مسکین۔ والعاملین علیہا، اور جو عمل کرنے والے ہیں ان پر، یعنی جنہیں خلافت اسلامیہ کی جانب سے یعنی خلیفہ کی جانب سے وغیرہ اس کے اوپر کام پر لگایا گیا ہے کہ وہ زکوٰۃ وغیرہ اکٹھی کریں گے۔ تو زکوٰۃ میں یہ ابھی تو ہمارے پاس چونکہ ہم شہری لوگوں میں تو وہ روپے ہوتے ہیں تو وہ ہمیں کوئی اتنا محسوس نہیں ہوتا، اس میں وہ جانوروں کی زکوٰۃ بھی ہے، اس میں جو عشر صدقات ہیں وہ بھی ہیں، تو اس کا ایک کام ہوتا ہے نا، پھر وہ حساب کتاب کرنا بھی ان کے ذمے ہوتا ہے کہ وہ آتے ہیں، عامل زکوٰۃ آئے گا، وہ اس کو بتائے گا کہ میرے پاس اتنا مال ہے، یہ ہے، تو وہ اس کا حساب کر کے اس کی زکوٰۃ وصول کرے گا۔ تو یہ حکومت کی جانب سے اس کام پر مامور لوگ ہیں۔ والعاملین علیہا، یعنی ان کا جو ان کو دیا جائے گا خرچ ورچ، صدقہ یا وظیفہ یا ان کی خدمت، یا جسے ہم تنخواہ کہہ لیتے ہیں، تو وہ اسی میں سے دی جائے گی۔ یہ تیسرا مصرف ہے۔ والمؤلفات قلوبہم، اور الفت ڈالنا ہے ان کے دلوں کا، یعنی ان کے دلوں میں الفت ڈالنا، ان کو جوڑنا، مسلمانوں کے ساتھ۔ اگر کوئی نیا مسلمان ہوا ہے یا کوئی اسلام کی جانب مائل ہے، تو یا مسلمانوں میں سے کوئی ایسا ہے جس کی تالیف قلب کی ضرورت ہے، تو اس کے لیے بھی زکوٰۃ کا مال خرچ ہوگا۔ وفی الرقاب، اور پانچواں مصرف ہے گردن، وفی فک الرقاب، یعنی کہ گردنوں کے چھڑانے میں، غلام آزاد کرنا، یا جو دشمن کی قید میں لوگ ہیں انہیں آزاد کرنا، تو یہ بھی زکوٰۃ کا ایک بڑا مصرف ہے کہ دشمن کی قید میں جو لوگ ہیں انہیں قیدیوں کو آزاد کروانا۔ اور جو اپنے قرض میں ہیں ان کے لیے بھی کہا گیا۔ والغارمین، اور جو غارم یعنی کہ ان پر کوئی تاوان آ گیا ہے، غرام کہتے ہیں بوجھ کو، غارم یعنی جس کے اوپر کوئی اچانک بوجھ آ گیا ہے، کسی نے کوئی ضمانت دی تھی اور وہ ضمانت کی بنا پر اس کے اوپر بوجھ آ گیا، اب وہ ضمانت جو ادا کرنا ہے تو اپنے پاس اس کے پاس نہیں ہے، تو وہ زکوٰۃ کے مال میں سے پھر اس کو، جس پر تاوان آیا ہے، بوجھ آیا ہے،
اس کی وہ ادا کی، یعنی وفی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں۔ فی سبیل اللہ سے مراد جہاد ہے، یعنی جو جہاد میں مجاہدین کا خرچ ہے قتال کے اندر، وہ فی سبیل اللہ میں۔ اور فی سبیل اللہ میں جو حج کے لیے گیا ہے یا عمرے کے لیے اور وہاں اس کے مصارف پورے نہیں ہوئے، تو ان کو بھی اس میں سے زکوٰۃ کے مال میں سے دیا جائے گا، حج اور عمرہ کرنے والوں کے لیے۔ وابن السبیل، اور مسافروں کے لیے، یعنی مسافر ہے وہ غنی آدمی ہے، مالدار آدمی ہے، لیکن دوران سفر اس کا مال ختم ہو گیا، جاتا رہا وغیرہ، وہ فقیر ہو گیا، اپنے جب وطن میں واپس لوٹے گا تو پھر وہ غنی ہو جائے گا اپنے، لیکن سفر کے اندر جب وہ یعنی محتاج ہو گیا تو اس کو زکوٰۃ میں سے دیں گے۔ تو یہ 8 مصارف بیان کیے۔ فریضۃ من اللہ، یہ فرض ہے اللہ کی جانب سے، ٹھہرا دیا گیا ہے اللہ کی جانب سے۔ واللہ علیم حکیم، اور اللہ علم والا، حکمت والا ہے۔ استاد یہ جو بینک والے بھی کاٹتے ہیں زکوٰۃ، بینک والے، اس کے بارے میں بینک سے جو زکوٰۃ کا لینا ہے تو اس کے بارے میں یہ کہ بہتر یہی ہے کہ خود ادا کی جائے، اور اس میں بینک والوں کو یعنی کہ نہ اس کو کہہ دیا جائے کہ جی ہم خود ادا کریں گے۔ سنا کہ 50,000 تک وہ جی کاٹ لیتے ہیں۔ وہ وَمِنْهُمْ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اور اللہ علم والا ہے، حکمت والا ہے۔ وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، الذین، وہ لوگ ہیں، یہ بات چل رہی ہے آیت 59 اور 58 میں، وَمِنْهُمْ مَنْ يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ، ان منافقوں میں سے ایسے ہیں جو آپ کو صدقات کی تقسیم میں الزام دیتے ہیں۔ فَإِنْ أُعْطُوا مِنْهَا رَضُوا، اگر وہ ان میں سے صدقات میں سے دیے جائیں تو راضی رہتے ہیں۔ وَإِن لَّمْ يُعْطَوْا مِنْهَا، اور اگر ان صدقات میں سے نہ دیے جائیں تو اذا هم يسخطون، تو فوراً ہی غصہ ہونے لگتے ہیں۔ تو اب یہ وہ انہی کا تذکرہ ہے، تو وہ درمیان میں بتا دیا کہ یہ جو صدقات ہیں ان کے مصارف کیا کیا ہیں، تاکہ واضح ہو جائے کہ زکوٰۃ کا مال، صدقہ جو واجب صدقات ہیں ان کا مال کیسے خرچ کیا جائے گا۔ پھر دوبارہ بات انہی پر آ گئی، وَمِنْهُمْ، اور ان میں سے، منافقوں میں سے، الذین، وہ ہیں جو یؤذون، ایذا دیتے ہیں، النبی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو، وَیَقُولُونَ، ایک تو وہ ایذا تھی جو وہ یعنی کہتے تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقسیم ٹھیک نہیں کر رہے۔ اب یہاں پہ پھر ایذا جو ہے اس کا تذکرہ ہے کہ وہ ایذا دیتے ہوئے کہتے ہیں، ہوا اذن، کہ یہ کان ہے، ہوا وہ اذن، کان ہے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ کہا کہ بس یہ تو سراپا کان ہے کہ جو بات کہی جائے وہ سن لیتے ہیں۔ تو قل، آپ فرمائیے، اذن خیر، کان ہیں بھلائی کے، لکم، تمہارے لیے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بات کو سن لینا، ہر ایک آدمی کی بات کو سن لینا، یہ تمہارے لیے ہی بہتر ہے۔ یؤمنو، وہ بھروسہ کرتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، باللہ، اللہ پر، ویؤمنو، اور وہ ایمان رکھتے ہیں، بھروسہ رکھتے ہیں، اعتماد کرتے ہیں، للمؤمنین، ایمان والوں پر، ورحمت، اور ایک رحمت ہیں، للذین، ان کے لیے جو آمنو، ایمان لائے، منکم، تم میں سے، یعنی تم میں سے اگر کوئی ایمان لے آئے تو وہ اس کے لیے
رحمت ہے۔ والذین، اور وہ لوگ جو یؤذون، ایذا دیتے ہیں، رسول اللہ، اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم، لہم، ان کے لیے، عذاب علیم، ایک عذاب ہے دردناک۔ یحلفون، وہ قسمیں کھاتے ہیں، باللہ، اللہ کی، لکم، تمہارے لیے، لیرضوکم، کہ وہ راضی کریں تمہیں، واللہ، جبکہ اللہ، ورسولہ، اور اس کا رسول، احق، وہ زیادہ حقدار ہیں، ان یرضوہ، یہ کہ وہ راضی کریں اسے۔ ہو کی ضمیر واحد لائی گئی کہ اللہ اور اس کا رسول، ان میں سے ایک راضی ہے تو دوسرا بھی راضی ہے، اور رسول کو راضی کر لیا تو اللہ راضی ہے، اور من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کر لی تو اس نے اللہ کی اطاعت کر لی۔ تو اس لیے ان یرضوہ میں ہو کی ضمیر واحد لائی گئی ہے کہ واللہ ورسولہ، اور اللہ اور اس کا رسول، احق، زیادہ حقدار ہے، ان یرضوہ، یہ کہ راضی وہ کریں اسے، ان کانوا، اگر وہ ہیں، مؤمنین، ایمان رکھنے والے۔ الم یعلموا، کیا نہیں انہوں نے جانا، انہو، بات یہ ہے، من یحادد اللہ، جو کوئی بھی دشمنی رکھے گا اللہ سے، ورسولہ، اور اس کے رسول سے، فَأَنَّ لَهُ، پس یقیناً اس کے لیے، پس بات یہ ہے کہ اس کے لیے، نارا جہنم، آگ ہے جہنم کی، خالداً فیہا، ہمیشہ رہنے والا ہے اس میں، ذالک الخزی العظیم، یہ ہے جو رسوائی ہے بڑی۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے نفاق سے بھی، اور ہر قسم کی ایسی رسوائی سے یا ایسے اسباب سے جو اس رسوائی کا باعث بنے۔ یحذر المنافقون، ڈرتے رہتے ہیں، متنبع اور ہوشیار رہتے ہیں منافق لوگ، ان تنزل، کہیں نہ نازل کر دی جائے یا کہیں نازل ہو جائے، علیہم، ان پر، سورتن، کوئی صورت، یعنی مسلمانوں پر کوئی ایسی صورت اتر آئے، صورت تنبئہم، جو خبر دے انہیں، بتا دے انہیں، بما، اس بارے میں جو کچھ، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں ہے۔ قل، آپ فرمائیے، استہزئوا، تم مذاق اڑا لو، استہزاء کر لو، ان اللہ، یقیناً اللہ، مخرج، نکالنے والا ہے، ما تحذرون، جس سے کہ تم ڈر رہے ہو، متنبع یا ہوشیار ہو رہے ہو، وَلَئِن، اور البتہ اگر، سألت، آپ نے پوچھا، آپ نے سوال کیا، ہم، ان سے، لَيَقُولُنَّ، تو ضرور وہ کہنے لگیں گے، انما، بس بات یہ ہے، کننا، ہم تو تھے، نخوض، گپ شپ کر رہے، کج بحثیاں کر رہے، خاضہ یا خوضو کہتے ہیں کہ باتوں میں اترتے چلے جانا، یعنی بات سے بات نکالنا اور باتوں میں لگے رہنا، ونلعب، اور کھیل رہے، ہم تو یعنی کہ کج بحثی کر رہے تھے اور کھیل کود رہے تھے، یا ہم گپ شپ کر رہے تھے اور کھیل کود رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ یہ عرب کی باہم جو لڑائی تھی وہ تو عربوں کی آپس میں لڑائی تھی، اس میں اگر مسلمان جیت گئے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم رومیوں سے بھی فتح پالیں گے، غزوہ تبوک کے سفر کے لیے جا رہے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم،
تو وہاں رومیوں سے جب لڑیں گے نا تو پتہ چلے گا کہ کل کو ہم سب قرا اور ہم سب لوگ رسیوں سے بندھے ہوئے ہوں گے، ہم تو ان کے سامنے ٹھہر ہی نہیں سکیں گے وغیرہ وغیرہ۔ تو اب وہ باتیں جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئیں تو آپ نے انہیں بلا کے پوچھا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ، کہ ہم تو ایسے ذرا گپ شپ کر رہے تھے اور کھیل کود رہے تھے۔ قل، آپ فرمائیے، اب اللہ، کیا اللہ کے ساتھ، وآیاتہ، اور اس کی آیات کے ساتھ، ورسولہ، اور اس کے رسول کے ساتھ، کنتم تستہزئون، تم ہو استہزاء کرتے، مذاق اڑاتے، کہ یہ دیکھو اتنی بڑی قوتیں ہیں اور اتنا بڑا اسلحہ اور اتنا بڑا وہ ہے تو یہ ان کے ساتھ لڑنے چلے ہیں۔ آج کل بھی ہوتا ہے کہ یہ چھوٹی سی پٹی ہے اور یہ اتنا بڑی قوت ہے، اس کے ساتھ لڑنے چلے۔ تو یہ لا تعتذروا، تم عذر معذرت نہ کرو، قد کفرتم، تم انکار کر چکے، بعد ایمانکم، اپنے ایمان کے بعد۔ یعنی یہ باتیں جو ایسی باتیں نہیں ہیں جو کھیل کود کی باتیں ہوں اور اس طرح، یہ تو اللہ اور اللہ کے رسول کا مذاق اڑانا، جہاد کا مذاق اڑانا، اور پھر جو ہے نا وہ ایسی بات کرنا جس سے کہ انسان اپنے ایمان سے نکل کے کفر میں چلا جائے۔ تو فرمایا لا تعتذروا، تم عذر معذرت نہ کرو، قد کفرتم، تم انکار کر چکے، بعد ایمانکم، اپنے ایمان کے بعد، ان نعفو، اگر ہم چھوڑتے ہیں، معاف کرتے ہیں، عن طائفۃ، ایک گروہ کو، منکم، تم میں سے، نعذب، تو ہم عذاب دیں گے، طائفتاً، ایک گروہ کو، بأنہم، اس لیے کہ وہ، کانو، تھے، مجرمین، جرم کرنے والے، وہ مجرم لوگ تھے۔